مقدمے دائر ہوں گے. کوئی کہے گا اللہ اس نے میری زمین چھینی ہے, کوئی کہے گا اس نے میری عزت گرائی ہے. حضور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے اور فرمانے لگے اے خانہ کعبہ, قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کا تو گھر ہے, جس نے مسلمان کی عزت کو گرایا اس نے خانہ کعبہ کو گرایا, نے تجھے گرایا. پھر قسم فرمائی اے خانہ کعبہ, قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کا تو گھر ہے, جس نے مسلمان کی عزت کو گرایا اس نے تجھے گرایا. تیسری دفعہ پھر فرمایا, سن لو یہ الفاظ, اے خانہ کعبہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا تو گھر ہے, جس نے مسلمان کی عزت کو گرایا اس نے تجھے گرایا. گالیاں دینے والا بغیر سوچے نام سنا, بڑے عزت بڑے اور چھوٹے کی کوئی پہچان نہیں. سرکار نے فرمایا جو بڑوں کی عزت چھوٹوں کے ساتھ پیار نہ کرے فہو لیسا منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یا ایک بات کہوں گا روک کے میں, سب گھروں میں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور گھروں میں جاؤ, دھیان لے جاؤ, توجہ لے جاؤ. میں تو عورتوں کی طرف مخاطب ہوں, مردوں کو بھی یاد کرتا ہوں. جب آپ اپنی بیوی کو ماں اور بہن کی گالی دیتے ہو تو یہ سوچو شرم نہیں آئی, غیرت نہیں آئی کہ تمہاری ساس تمہاری ماں ہے اور تمہاری سالی تمہاری بہن ہے, ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں. تم نے بیوی کو بھی رکھ لیا, ماں کو بھی رکھ لیا اور بہن کو بھی رکھ لیا, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور وہ جہنمیاں بیویاں جن کی آواز مرد سے اونچی ہو تو جہنمی ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ آدمی کسی آدمی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. یہاں تک عورت بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, نفل نماز نہیں پڑھ سکتی, گھر سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتی. اجازت ضروری ہے, یاد رکھنا. تو قیامت کے دور, قیامت کے وقت, اسی وقت جب عدالت پہ اللہ ہوگا, مقدمات دائر ہوں گے, لڑکی آئے گی, باپ مفتی ہے, حافظ ہے, قاری ہے, یا سید ہے یا حاجی ہے, عرض کرے گی یا اللہ اس سے میرا حق لے, یہ میرے ماں باپ بہنوں نے مجھے نماز نہیں پڑھائی, قرآن نہیں پڑھایا, ننگا لباس پہنوایا, دوپٹہ گلے میں ڈال کے جاتی تھی مجھے نہیں روکا, پاجامے پہنتی تھی مجھے نہیں روکا, غیر محرم لڑکوں کے ساتھ جاتی تھی مجھے نہیں روکا. حکم ہوگا لے چلو جہنم میں ان دونوں کو. وہ عرض کرے گا اللہ ہم تبلیغ کرتے رہے, ہم نمازی تھے, قرآن خوان تھے, امامت کرتے تھے, پڑھاتے تھے قرآن, حکم ہوگا وہ تو کرتے تھے, مگر اپنی بچی کے حق میں جہنم میں چلو. پھر عرض کرے گی مولا میرے بھائی بڑے ہوئے, انہوں نے اسلام کا نہیں چلایا, نماز نہیں پڑھائی, دین نہیں سکھلایا. حکم ہوگا بھائیوں کو بھی لے چلو, چاہے جاہل ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے یا عالم حافظ ہوں گے. پھر عرض کرے گی مولا خاوند کے گھر رہی, لاڑ و پیار میں رکھا یا کام دھندے میں لگایا, اس نے نماز نہیں پڑھائی, دین پر نہیں چلایا, حکم ہوگا خاوند کو بھی لے چلو. پھر عرض کرے گی میری اولاد بڑی ہوئی, میرے بچے بڑے ہوئے, علماء کی مجلس میں جاتے تھے, بات سنتے تھے, مسئلے سنتے تھے, مجھے نہیں چلایا اسلام پہ, حکم ہوگا اس کی اولاد لڑکوں کو بھی جہنم کی طرف لے چلو. سب سے پہلا مقدمہ آدمی کے خلاف کون کرے گا؟ بولو, میں زور کی تقریر کر کے نکل جاؤں, آپ کو بتائیے میرا پیشہ نہیں. میں جب تک یاد نہ کرواؤں, غیرت نہ دلواؤں, آدمی کو اپنی شرم غیرت آئے, باپ کی غیرت آئے, ماں کی غیرت آئے, رسول اللہ کی غیرت آئے, اللہ کی غیرت آئے, اور مسلمان ہو جائے, شرم ہو جائے, اس کو آ جائے تو زندگی بدل جائے. بیٹھ بیٹھ, زندگی بدل جائے. اگر آج کی بچی, میں سب ٹیچروں کو کہوں گا, میں بھی ایک ٹیچر ہوں, الحمدللہ میری کثیر تعداد میرے شاگرد میرے ساتھ بیٹھے, اللہ کا شکر ہے. مجھے جب یہ میرے بچے فون کرتے ہیں سارا آ رہے ہیں,
سر آ جاؤ تو یقین مانیے میں کسی چیز کو نہیں دیتا، چھوڑ کے بچوں کے پاس بھاگتا ہوں۔ یہ بچے میرے بازو ہیں، یہ ہماری طاقت ہے، یہ جتنی نیکیاں کریں گے اللہ کے فضل سے ان کی بدولت ہماری بخشش ہوگی۔ مگر وہ سب ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر جن کے تحت بچے بچیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ وہ بچیوں کو پردہ کروائیں، دوپٹے رکھوائیں، لباس پہنائیں، قرآن سکھلائیں، نماز سکھلائیں، اور بچے بچیوں کو لگ رکھیں۔ لڑکوں کو داڑیاں رکھائیں، نماز پڑھوائیں، دین پڑھائیں، سکھائیں۔ ہمارے ہر گاؤں میں اس وقت مولوی ہے، کون مولوی کہاں پڑھا، کس مدرسے میں، کہیں نہیں کالج میں پڑھتے تھے، کئی قاضی صاحب سے سنتے تھے، خود بڑے بچے اللہ نے پڑھا دیا۔ میرے اساتذہ، میرے بھائیوں ساتھیوں، دین کی جتنی خدمت ایک سکول ٹیچر کر سکتا ہے، ایک سکول لیکچرر کر سکتا ہے، ایک پروفیسر کر سکتا ہے، اتنی بڑے سے بڑا مولوی مدرسے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس پڑھے لکھے بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، سمجھ والے آتے ہیں، اور سمجھ والے زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے بھی میرے سامنے پیچھے آگے نہیں کرتے۔ قیامت میں پوچھ ہوگی، یہ امانت ہے، خالی جانا، اور آج ہو کیا گیا، یہ بھی کہہ دوں میں، ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت ضائع ہوگی۔ اللہ کے نبی ناراض، اللہ ناراض۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے، ایک لقمہ کتنا سا ہوتا ہے اتنا؟ اور جو میرے ملازم بڑی ساری تنخواہ لے کر ڈپارٹمنٹ، چاہے ریونیو ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ہمارا میڈیکل کا ہو، کوئی بھی ہو، ڈاکٹروں سمیت 3 لاکھ تنخواہ، 2.5 لاکھ تنخواہ، مریض مر رہا ہے آپریشن کے باہر، اور فیس اس کی پہ لیتے ہیں، فیس نہیں دیں گے مریض مر جائے گا، آپریشن نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر قاتل ہے، اس کے قتل میں قیامت میں پکڑا جائے گا، جہنمی ہے وہ۔ یہ حرام کا بیمار کیوں کر رکھا ہے؟ کون سی فیس ہے تمہاری جو اتنی موٹی سے تنخواہ دی جا رہی ہے، لوگوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے؟ سکول ٹیچر چاہتا ہے حاضری کرتا صبح شام، آج کل اس پر ہے وہ نیٹ پر آن لائن موبائل لیا، سیدھی حاضری کر کے آ گیا، اور قریب والا دن بھر کام کیے، شام کو پھر پہنچ گیا۔ عورتیں دن بھر وہاں وہ بنائی سلائی کرتی ہیں۔ میری بچیوں کیوں جہنم میں بن رہا ہے، اولاد کو بنا رہا ہو؟ یہ حرام کا کھانا اولاد کو کھلاؤ گے، یہ اولاد بنے گی ماں باپ کی؟ یہ نہیں بنے گی۔ حرام کا کھانا ان کے پیٹ میں ہے، حرام کا خون ان کے بدن میں ہے، یہ اغوا کریں گے ایک دوسرے کو، لڑکی اغوا ہو جائے گی، لڑکا اغوا ہو جائے گا، شور کر دو ہمارا بچہ اور بچی اغوا ہو گئے، ارے برادری کی ناک کٹ گئی ہے، کون سی برادری ہے تمہاری؟ حرام کھلایا، حرام کا خون پیدا ہوا، آج وہ اغوا ہو گئے، اس کا نتیجہ ہے یہ رزلٹ ہے۔ یہ کوئی برادری کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر آج بچہ پاؤڈر پی رہا ہے، ماں اپنی چھاتی کا دودھ پلا نہیں سکتی ہے، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے 6 مہینے بچے کو دودھ پلایا جائے، اپنا بیماری سے بچے گا، 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ ماں کہتی ہے بچہ مجھے فالج ہو گیا، میں بیمار ہوں، مجھے دم نہیں ہے، میری ٹٹی نیچے نکل رہی ہے، پیشاب نیچے نکل رہا ہے، بچہ میرا ہاتھ پکڑ ذرا باتھ روم تک لے جا، اور بچہ ہنس کے بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کبھی ماں نے سوچا؟ بچے کو چھاتی کا دودھ نہیں پلایا، بچہ پیدا ہوا پاؤڈر میں دے دیا، بچہ ڈبے کا بچہ ہے، تیرا نہیں، پاؤڈر پی پی کے بچے پر اثر یہ ہے کہ میری ماں ہی نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے دل میں نہیں آ رہا، اس کا دل اندھا ہو گیا ہے، سفید، ٹوٹلی سفید دل کالا ہو گیا ہے۔ اب تم کیسے کہہ سکتی ہو میرا بچہ میرا نافرمان ہو رہا ہے، جبکہ تم نے خود بچے کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا ہے، بچے کا قتل کر دیا، چل رہا ہے زندہ، لیکن زندہ نہ سمجھو، وہ جہنم میں بن رہا تمہیں بھی بنا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاریہ میں سے، یاد رکھو، کیونکہ بیچ بیچ میں مجھے ٹیکا بھی لگانا ضروری ہے۔ 3 چیزیں، 3 شرط، قانون چلانے کے لیے، نظام کو سنبھالنے کے لیے، مفتی، عالم، گھر والا، تحصیلدار، پٹواری بھی، کیا نیک بندے ہیں، پٹواری تحصیلدار نیک ہیں، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، میرے شاگرد ہیں، ایک بیٹا ہے میرا ریونیو افسر پہلی صف میں، رو رہا یا اللہ رحم کر، کیسے ہوگا؟ 10 کنال بیچارے ایک کی تھی، 2.5 کنال ایک کی تھی، 10 مرلے ایک کی تھی، صرف خالی
بڑے سے پیسہ لیا، انتقال دوسرا کر دیا، اس کو فنا مدوش کر. یہ کتنے دیر کے ہیں؟ ختم. مولوی حافظ دوڑتے ہیں، ارے پہلے کلمہ پڑھاؤ، توبہ کراؤ ان کو، افسروں کو، شرابیوں کو، داڑھی گنڈوں کو، ریاشیوں کو. میں بہت ختم پڑھتا ہوں الحمدللہ. پہلے کھڑا کرتا ہوں، پڑھ توبہ، توبہ پڑھ. ختم قبول کروانا ہے تو پڑھتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ جانے، پھر پڑھتا ہوں. ہمارے مولویوں کا حافظوں کا پہلا کام ہے بسم اللہ کر کے پیار سے لگ لی نہ کہنا آپ بڑے نیک ہیں. پاؤں سے سر تک آپ نیکیوں میں ڈوبے، پھر توبہ کر دو. میں تو بچ جاؤں، میں تو جہنم سے بچ جاؤں. کرو توبہ. توبہ کروائے کہ نہیں کرتا جاؤ، تیرے جیسے کئی مولوی دیکھیے گھر آ جاؤ. نائب رسول مولویوں کے حافظوں کی روزی اللہ نے لکھ دیا، زمین میں پھینک دی ہے. حضور نے مٹھی بھر کے پیروں کی، شہیدوں کی اور مولویوں کو کوئی تنگی نہیں. آپ یہاں امام کو تنخواہ دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یہ بدنصیبی ہے. اگر نائب رسول کی آپ خدمت کریں گے تو اللہ کے رسول تمہارے خزانوں میں بہت کشادگی دے دیں گے، کھول کے خزانے دے دیں گے. اگر آپ امام کو تنگی کریں گے آپ کی روزیاں تنگ ہو جائیں گی، گھروں میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، مقدمات چھڑ جائیں گے، پوری نہیں پڑے گی، حرام کے راستے پہ چلیں گے. بچلا ہے، امام کی قدر کرو. امام تمہارے بچوں کا استاد ہے، تمہارا خدا کے درمیان اور تمہاری نماز تمہارے درمیان نماز میں وکیل ہے. اگر وکیل صحیح ہے نماز قبول ہے، اگر وکیل ہی خراب ہے، حرام کی روزی کی طرف نظر ہے، وہ دل میں آپ سے راضی نہیں ہے، تو نماز کیسے خدا تک پہنچے گی؟ وہ بتلاؤ دی. یہ تو ہماری اپنی لالچ ہے، ہمارے بچے بھی پڑھ جائیں، ہماری نماز بھی قبول ہو جائے، ہم جتنا چاہیں اس بچے کو، اس مولوی کو دیں، حافظ کو دیں. 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ، 3 لاکھ تنخواہ، اور لاکھ سے کم 70-75 سے تو ہے ہی نہیں. پیسے بھی الحمدللہ بہت بڑی ساری ہے. اگر میں اس کو 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہوں، الحمدللہ پینشن لے رہا ہوں، اور میری ختم ہو جاتی ہے تو جو مولوی بیچارہ 10,000 بھی نہیں وصول کر سکتا، آپ انصاف کریں گے کیسے اپنے نظام کو چلا سکتا ہے؟ ہم سیرت رسول بنا رہے ہیں، ہم رسول کی تعلیم کو بنا رہے ہیں، اور رسول کے دین کو پڑھانے والوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اس کے پر الزام لگا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور تبھی فائدہ ملے گا. مجھے ایک دفعہ ایک بات یاد آ گئی ایک بزرگ کی. میں کسی ولی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کا ایک کرتا ہے، نیچے کپڑا نہیں تھا. سائیں میرا پر سپنج، میں نیا نیا مفتی بن کے آیا، میرا بھی مفتی تھا. ہاں کمال ہے، شریعت لاگو کرنے والا. گیا میں بیٹھا تو سائیں بابا میرا نے کہا بچہ کپڑا لگا بھی سارا ننگا ہے. میرا کرتا تھا، میں نے کیا دیکھا. 2-3 باتیں اور کہیں. مجذوب ہونے پر میرا یقین ہو گیا، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر چل کر عشق خدا عشق رسول میں جل جائے اس کو ہوش ہی نہیں رہتی، وہ دیوانہ ہوتا ہے. اور دیوانے پر شریعت نہیں لاگو ہوتی، پاگل پر شریعت نہیں لاگو ہوتی، نابالغ پر شریعت نہیں لاگو ہوتی. یاد رکھنا، اگر ہم دیکھیں خدا اور رسول کو دیکھیں، ہم مولوی حافظ قاری کو نہیں دیکھا کون ہے. ایک کے پاس جاتا ہے بیچارہ، آج گھر میں ختم پڑھنا ہے، آج گھر میں دعا مانگنی ہے. ایک کے گھر میں چلا گیا، میں آپ کے اندر کا ہوں نا جی، میں یہی کا ہوں نا، انگریز تو نہیں ہو، مجھے سب کی شکایت معلوم ہے. ایک بندے کے گھر پر وہ چلا گیا ختم پڑھنے، فاتحہ دینے تو دوسرا اس کو ناراض ہو جاتا ہے. وہاں کیوں گیا؟ یہ تو سب کا امام ہے، پانی سب کا ہے، سورج سب کا ہے، ہوا سب کی ہے، اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. ہاں جو بدنصیب مولوی اور حافظ و قاری اپنے آپ کو قید کر کے رکھے وہ ہے ہی نہیں عالم، اس کو پھینک دو باہر. وہ تو کھلا ہے، اس نے اخلاق برتے کا جو رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ کو مخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری پڑھی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحاب سید محمد و بارک وسلم. میں نظام چلا